बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर जी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दबंग फैसले। नैब तरामीम पर भी प्रोसीडिंग जारी। अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर, मशहूर ज़माना बेंच जो है, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 14 मई के हवाले से जो गुजर गया भाजी, मैं उसकी गल कर रहा जी, के हवाले से यानी वो एक अपील दायर की थी कि इलेक्शंस को जो है वो यानी जो भी वजूहत बताई गई हैं कि यानी इलेक्शन नहीं हो सके थे, तो उसमें जो रिलैक्सेशन इलेक्शन कमीशन लेना चाहता था, तो वो जनाब जो प्रोसीडिंग होती रही, फिर उसका जनाब उसको गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए कर दिया गया, आगे कर दिया गया और इंतज़ार किया गया कि जो पार्लियामेंट है, ये जो कौमी असम्बली है, उसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर असी जनाब अपना जो है वो इसका नतीजा जो है, या इसका नतीजा ही मैं कहांगा, ये फैसला की कहांगा, नतीजा जोड़ा है वो दिता जाए। तो यानी जैसे आपको पता है कि ये जो टोपी ड्रामा स्टार्ट हुआ था, एक 63 की एक अजीबो गरीब जो तशरीह, गैर कानूनी तशरीह की गई थी। यानी जब ये तशरीह की गई थी तो आपको मैं बड़े मज़े की बात बताऊं कि मैंने फेसबुक पे बेशुमार लिखा और दोस्तों के जो व्लॉग्स हैं उनमें भी लिखा था कि ये जो 63A का फैसला है, ये इन लोगों की ना गले की हड्डी बनेगा और कोई फैसला अब अपनी अहमियत नहीं रखेगा। तो 63A का अजीबो गरीब फैसला करके, जैसे हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म करके और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाया गया और उसने असम्बली तोड़ी और एक मसनूई क्राइसिस कर दिया गया, एक प्री प्लान जिसको कहते हैं, ठीक है जी। और जो बादियों नज़र में नज़र भी आ रहा था। और उसके बाद जनाब उम्मीद ये लगाई गई थी कि जी ਜਿਹੜੇ इलेक्शन हैं वो जनाब जून जुलाई हो जाएंगे तो खान साहब बड़ी भारी अक्सरियत नाल आ जाएंगे तो सानू एक्सटेंशनां भी मिल जाएंगियां तो वारे न्यारे। तो ये जो सारी यानी गेम हुई थी, तो इसके पीछे जो यानी वजूहत थी वो मैं क्या पूरी दुनिया कह रही है। तो वो फिर लाजमी बात है कि उसका नतीजा यही निकलना था। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में अदालतों का हमेशा बड़ा एहतराम किया जाता है। अच्छा, अदालतें नहीं बोलती, अदालतों के फैसले बोलते हैं। जज नहीं बोलते, जजों के जो किरदार हैं, जजों का जो कलम है और लिखा हुआ जो फैसला है वो बोलता है और वो बताता है कि ये जो फैसले हैं वो इंसाफ के मुताबिक हैं या नहीं, ये तअस्सुब से पाक हैं या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली फैसले हैं या नहीं। तो वो कहते ना, जो जी नीयत फिर ओहो जिहा फैसला तो फिर अगो ओहो जिहा अमल और ओहो जिहा अगो नतीजा जड़ा अगो जवाब मिलता है। सो जो 14 मई का इलेक्शन करने के लिए कहा गया था, तो मैंने उसी टाइम फ़ौरन लिख दिया कि जनाब ये इलेक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल ये इलेक्शन नहीं होंगे। और कौमी असम्बली अपनी यानी म्याद जब पूरी करेगी तो उसके बाद कि मेरी वही वाली बात कि 23 या 30 माह का जो मैंने वक्त उस वक्त दिया था 12 अप्रैल 2022 को, कि उसके मुताबिक ये इलेक्शन होंगे। और ये फ़ैसला कोई कानूनी तौर पे तो इसको शायद कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिर आपको पता है कि 4-3 का एक रौला पै गया सी कि 4 मुअज़्ज़ज़ जो जजेस थे उन्होंने यानी अपने इख्तिलाफी नोट में ये फरमाया कि ये फ़ैसला जो है वो 4-3, और चारों बड़े दबंग और बड़े ज़बरदस्त जज थे। और दूसरी तरफ 3 लोग रह गए थे, उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर, ठीक है। और यानी इसी बेस पे जो उस वक्त की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उनका स्टैंड भी यही था कि ये फ़ैसला 4-3 से ही है। उसके बाद एक 3 रुकनी शायद बेंच था, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने,
تو اس وقت ایک انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ اب آپ مزید کوئی یعنی بینچز نہیں بنا سکتے، اور آپ یہ جتنے بینچز بنا رہے ہیں یہ یعنی غیر قانونی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد انہوں نے مزید پروسیڈنگ سے روک دیا تھا، اور کہا تھا کہ بھی جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے بینچ بنانے کے حوالے سے، یعنی اس پر یعنی عمل کیا جائے، یا پہلے اس کا فیصلہ کر لیا جائے کہ بینچز کیسے بنیں گے۔ تو ایک فیصلہ یعنی وہ بھی موجود تھا اور موجود ہے ابھی بھی، جو آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا کہ جب فیض عیسیٰ صاحب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی فیصلے عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور منیب اختر یا مظاہر علی اکبر ٹائپ کے جو لوگ یہ بینچ میں بیٹھے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں یعنی ریورس ہوں گے اور ان کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جی اب انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیتا ہے کہ نہیں یہ الیکشن 14 مئی نو ہی ہون گے، تو پھر کرا لو پاجی، 14 مئی تو پھر گئی گزر۔ سو اب یعنی مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس فیصلے کو دینے کا یعنی مقصد کی تھی جو نکلنا کی ہے۔ ایک یوٹیوبر ہے جو عمر عطا بندیال کو ملا ہے شاید، اور باہر جو یعنی رپورٹنگ آئی ہے اس کے مطابق یہی بتایا گیا ہے کہ وہ جناب جائی صاحب کہندے پین کہ میں ان فیصلے یعنی دینے لگوں بڑے دبنگ بڑے زبردست قسم کے، اور پوری کابینہ جو ہے وہ اڑ جائے گی اور الیکشن نہیں لڑ سکے گی۔ اور یہ باتیں مجھے میرے دوست جو ہیں یوتھڑے یو کے یا اسپین میں ہیں، تو وہ بھی یہ کیونکہ وہ سنتے ہیں جناب صابر شاکر اور یہ جو پورا ٹولہ ہے اس کو، اور وہ پھر جس قسم دے ماشاءاللہ فرمودات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کوڑ جھوٹ تے کوڑ جڑا ہوتا ہے، کوڑ سمجھتے ہیں، جھوٹ کوڑ ساڑی زبان پہ جھوٹ کو کہتے ہیں، کہ اس کی یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جیسے انہوں نے لگایا ہوا ہے تو وہ ساڑے معصوم لوگ اس ٹریپ آ جاندے ہیں۔ تو وہ جناب وہ سن کے جی وہ جناب کیا ہو جائے گا۔ تو میں پھر یہ بتاتا چلوں کہ جناب فیصلے وہ ہوتے ہیں جن پر عمل ہونا ہوتا ہے، جن کی کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب عمر عطا بندیال کے یعنی 10 سے 12 دن رہ گئے ہیں، جس میں 4 تو چھٹیاں آ جائیں گی، تو باقی اس کے رہ گئے 7 یا 8 دن۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا وہ یعنی پرولانگ ہو، کیونکہ آگے چل کے لگے گی اپیل لگے گی جناب، ٹھیک ہے جی، اپیل لگے گی، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ قانون کے مطابق بینچز بنائیں گے، اور ویسے ہی میرے خیال میں وہ شاید فل کورٹ میٹنگ یا ایک فل بینچ بنا کر تو وہ ان سارے غیر قانونی فیصلوں کو وہ یعنی ریوزٹ کر لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے ان کا کیونکہ یہ وجدان میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، اور اس کا کوئی یعنی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ چیزیں ہوں گی یا 16 ستمبر کے بعد، اور وہ بڑی وہ بھیانک قسم کی ہوں گی، اور وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گی جنہوں نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آئین کے ساتھ ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اچھا دوسرا جی ایک بینچ ہے عمر عطا بندیال ہے اس میں، اور اسپیشل چیز ہے جی اس میں منیب اختر ہے اور معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ تو اس پر جناب یہ جو پارلیمنٹ نے آئینی ترامیم کی تھیں ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے جناب وہ دیتے بڑے ایکٹیو ہوئے تھے، غلطی آئے کر بیٹھے ان کے بیچ منصور علی شاہ صاحب معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس بینچ میں ہیں، اور انہوں نے جس طرح جی ادھیڑ کے رکھا ہے اس کیس نو اور جس قسم کے کوشچنز مطلب اٹھائے ہیں، تو وہ فیصلہ تو وہی آنا ہے جڑا ایک چو چو دا مربع ایک مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ 16 تاریخ کے بعد پھر جب ایک نئے جج صاحب بیچ میں آئیں گے، ڈیفینیٹلی وہ کانسٹیٹیوشنل جج آئیں گے، تو وہ جو منصور علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور جو ایک قسم کا فیصلہ ہی دیا ہے، وہی چیزیں ریوزٹ ہوئیں گی اور وہی چیزیں انکلوڈ ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اپنا پانی چ مدانی بھی نہیں ہے، آواز مدانی ہے، کیونکہ تسی پانی چ مدانی مار دے ہو نا تو گڑ گڑ دی آواز آندی ہے، اور کم از کم نا وہ اگر کول بچے بیٹھے ہو نا انہوں نے بھوک لگی ہوئے تو ماں پانی پا کے مدانی ماردی ہوئے نا، تو انہوں دے ایک ذہن چ ایک امید رہندی ہے جی گڑ گڑ دی آواز آنے ہونے لسی آندی پئی ہے، ٹھیک ہے جی،
تو یہ وہ بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے جناب ایکٹیو ہوئے دن یہ ہواج مدانی جدی نہ آواز ہے تے نہ وہ کوئی لینا دینا این جی اپنے منڈے جڑے وہ تھکاؤ گے تے خراب کرو گے. تو بس میں یہی کہوں گا جی کہ ان فیصلوں کا کوئی کچھ بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ 16 سپٹمبر کے بعد جب معزز جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائیں گے تو کافی چیزیں سموتھ ہو جانی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ٹریک کے اوپر انشاءاللہ آئے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, اپنا فضل کرے. مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوا ہے, اور اگر آپ کو پسند آیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء ضرور دیں. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.